السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ بارک اللہ فی، بہترین دعائیں ہیں، سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مصیبت میں شکر ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم پر اللہ کا بہت فضل ہے۔ اگر ہم سے ایک نعمت لے لی جائے تو اس پر بھی ہم شکر کریں، یہ اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر، کیونکہ اللہ کو مصلحت کی خبر ہے کون سی چیز ہمیں کس وقت چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج ایک نیا احکام ہمیں مل رہا ہے۔ میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ اس میں 1000 احکام ہیں، 1000 نافرمانیاں ہیں، تو ہمیں نافرمانیوں سے بچنا ہے، اللہ کے احکام کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آیت 245۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل اللہ۔ زیریں ہمیشہ باریک پڑھی جائیں گی، زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ سبیل اللہ۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ
وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ منه وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ بارک اللہ فی۔ ہم 247 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 245 سے من ذَلَّذِی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے۔ یقرض کی معنی کاٹنا بھی ہے، جو یعنی اپنا مال کاٹ کر دے۔ یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، حسنا یعنی کہ اچھا، کوئی ایسی چیز جو نگاہ کو، حسنا کی معنی ہے کوئی ایسی چیز جو نگاہ کو اچھی لگے۔ اب ہمیں اللہ کو خیر، صدقات، مال، قرض، اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہاں مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو بہترین چیزیں ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو وہ بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ اگر ہم اللہ کی راز میں کوئی اچھا سا ایک جوڑا دیتے ہیں تو اللہ اس کے لیے ہمیں اور زیادہ کئی گنا، 700 گنا بھی بڑھا کے دے گا۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور کشادگی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا ہے۔ پہلے جہاد ہوتا تھا، اب جہاد نہیں ہے، تو اب اللہ کی راہ میں قرآن کے لیے قرآن ہمارے لیے اب جہاد ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان سے، مال سے اس کی مدد کریں، خرچ کریں، یعنی جان کی طرح مالی قربانی بھی تعمل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں، وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، کبھی رزق میں کمی کر کے، کبھی اس کی فراوانی کر کے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے۔ کبھی ظاہری طور پر ہمیں نفع نظر آتا ہے، لیکن کبھی اللہ اپنے پاس اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اس میں بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، کچھ معنوی اور روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں حیران کن اضافہ ہوتا ہے۔ الم تر الی الملأ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ کیا تم نے دیکھا طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، جو بنی اسرائیل کے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، بادشاہ آئے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اذ قالوا للنبی، جب انہوں نے کہا نبی کے لیے، لہم ابعث،
اپنے مقرر کر لنا ملکن ہمارے لیے ایک بادشاہ. نبی ان کے پاس تھا، اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ بھی ہو. نقاتل فی سبیل اللہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں. یہ ایسا کیوں چاہتے تھے؟ اس میں بھی کوئی بات ہے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، اس نے کہا، اس کے نبی نے اپنی قوم کو کہا، کیا امید ہے کہ تم سے اگر لکھ دیا جائے تم پر جنگ کرنا، قتال، اللہ تو قاتلو کہ تم نہ لڑو، ہو سکتا ہے تم پر قتال فرض کیا جائے اور تم نہ لڑو، تو پھر قالو وما لنا اللہ نقاتل، انہوں نے کہا کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا حالانکہ تحقیق نکالے گئے ہم اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا اپنے بیٹوں سے، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب لکھ دیا گیا ان پر لڑنا قتال، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو وہ پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو حق میں کمی کرے. فرض کا ترک کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ ان پر اب یہ فرض کیا گیا قتال، جنگ کرنا فرض کیا گیا اور وہ ان سے پھر گئے، تو یہ بھی ظلم ہے. حلال کو حرام کرنا بھی ظلم ہے. جنگ کے راستے میں وقت پر بھاگ جانا یہ بھی ظلم ہے. ملا کسی قوم کے ان اشراف سرداروں اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل اور روب سے بھر جاتا ہے. یہاں آیا ہے نا ملک نقاتل ملأ الملأ بنی اسرائیل، تو یہ سردار کو کہا جاتا ہے جس کے روب دیکھنے سے دل میں روب بھر جائے. ملا کے لغوی معنی ہیں بھرنے کے ہیں. جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے. واقعہ بیان کیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہی، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعت ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی. انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت و شرک سے باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جس طرح ہمارے ملک پر اب مسلط ہو رہے ہیں. جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے، ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا، ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. انہوں نے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں. پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن تم اس پر قائم نہیں رہو گے. وقال اللہم نبیم کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کیا ہے، لکم طالوت ملیکا مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالو انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ اور نہیں وہ دیا گیا وسعت، یعنی ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ بہت غریب ہے، کمزور ہے، اس کو اللہ نے ہم پہ اوپر بادشاہ کیوں مسلط کیا ہے. قال ان اللہ اصطفیٰ انہوں نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر، وزادہ اس نے زیادہ دی ہے اس سے، بسطتاً وسعت، فی العلم والجسم علم میں اور جسم میں، واللہ یوتی اور اللہ دیتا ہے بادشاہت، ملکہ بادشاہت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے.
یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جسے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چاہ رہا تھا، یہ ایک غریب تھا، تو اللہ نے اس پر مسلط کیا جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کیا ہے۔ اللہ عظیم قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے، علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ اس لیے اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ اس نے اور نشانیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں کہہ رہے ہیں بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔